بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ولاگ شروع کرتے ہیں ایک سوال سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کون ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ کیا آپ وہی ہیں جو آپ بننا چاہتے تھے، یا وہ ہیں جو بنا دیے گئے ہیں؟ یس، ٹوڈے وی آر ٹاک اباؤٹ کارل یونگ، دا گریٹ فلاسفر۔ دا ایرا آف کارل یونگ از اباؤٹ 1875 to 1961۔ یونگ کی فلاسفی بیسکلی انسان کے انر اور آؤٹر سرکل کے گر چکر لگاتے ہیں۔ یونگ کہتے ہیں اپنے باطن کی آواز پر کان دھریں، سننے کی کوشش کریں کہ آپ کا باطن آپ سے کیا کہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ ہم اس پر اپنے باطن کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ ہم وہ سنتے ہیں جو لوگ ہمیں سنانا چاہتے ہیں، ہم وہ نہیں کرتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے کبھی سوسائٹی کے پریشر میں آ کر، کبھی فیملی کے پریشر میں آ کر، یا کبھی لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے ہم وہ سب نہیں کر پاتے جو ہم ایکچولی، جو ہمارے باطن کی خواہش ہوتی ہے، جو ہمارا باطن ہم سے کہتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ یونگ کی فلاسفی پر بات کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ دا فیمس مووی تارے زمین پر، وہ ہم سب نے ہی تقریباً دیکھی ہوئی ہے۔ اس واٹ اباؤٹ دا مین کیریکٹر آف دیٹ مووی، ایشان استانی؟ کیا مسئلہ تھا اس بچے کے ساتھ؟ آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، اور اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچرز، اس کی فیملی، وہ سب چاہتے تھے کہ یہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، سو کالڈ ریس میں شامل ہو جائے۔ اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اس کے اندر سے، اس کے باطن سے اس کی آوازیں آتی تھیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتی تھیں، لیکن یہ سوسائٹی، یہ ماں باپ، ٹیچرز، فرینڈس، سبلنگس، ایوری ون فورسڈ ہیم کہ نہیں تم نے پڑھنا ہے، تم نے پڑھنا ہے، کلرز میں کچھ نہیں رکھا۔ لیکن اس کا اندر تو اس کو کلرز کی طرف بلاتا تھا نا، اس کا اندر اس کو آواز دیتا تھا کہ تمہارا باطن، تم کھیلو گے، تم آرٹسٹ ہو، تم ایک الگ دنیا کے مکین ہو۔ تو کیا ہوا اس کے نتیجے؟ اس بچے کی اپنے اندر سے اور باہر سے ایک جنگ جاری ہو ساری تھی۔ اگر آپ یونگ کی فلاسفی کی بات کریں تو یونگ کی فلاسفی کو سمجھنے کے لیے آپ اگر آپ بچے کی لائف کو سمجھیں، اس کو آبزرو کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا باطن ہمیں کس طرح سے پکارتا ہے، اور اس پکار پہ ہم کس طرح سے تڑپتے ہیں اگر ہم اس پر کان دھریں۔ جیسے ایک مچھلی ہوتی ہے، اس کو آپ پانی سے نکال دیں تو وہ کس طرح تڑپتی ہے اپنے پانی میں، اپنے اصل کی طرف جانے کے لیے، اور جب تک وہ پانی میں نہ چلی جائے وہ تڑپتی رہے گی، یا تو وہ ختم ہو جائے گی یا وہ اپنی منزل کو پا لے گی۔ تو اصل میں ہمارا باطن ہمیں ایسے ہی پکارتا ہے، اگر ہم اس کی پکار پر کان دھریں تو ایک نہ ایک دن ہم بالکل اپنے اصل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اصل میں یہی کالز کا پروجیکٹ آف لائف ہے، دیٹ ہو ایم آئی، آپ کون ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ کا ٹرو سیلف آپ سے کیا کہتا ہے؟ اپنے ٹرو سیلف کی آواز کو سنیں، اپنے باطن کی آواز کو سنیں۔ انسان ساری زندگی ٹرو اور فالس کی لڑائی میں الجھا رہتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا سوسائٹی کے پریشر میں، مزید ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں میں وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ کیا بن گیا۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا لیکن میں انجینئر ہوں، مجھے ٹیچر بننا تھا لیکن میں شیف ہوں، مجھے آرٹسٹ بننا تھا لیکن میں ڈاکٹر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سوسائٹی کے پریشر میں آ کے ڈیسیژن لینے شروع کر دیا۔ ہم نے سنا ہی نہیں کہ ہمارے اندر کی آواز کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم آخر چاہتے کیا ہیں اپنے آپ سے، ہمارا اندر کیا چاہتا ہے، ہم ایکچوئل کیا کر سکتے ہیں، ہماری اسکلز کیا ہیں، ہم کن چیزوں میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ایک ریس تھی، سب ڈاکٹر بن رہے ہیں، مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے، سب آرٹسٹ بن رہے ہیں، آرٹسٹ تو سب نہیں بنتے، مجھے بھی آرٹسٹ بننا ہے، سب انجینئر بن رہے ہیں تو مجھے بھی انجینئر بننا ہے۔ اور اس سب میں میرا باطن کیا چاہتا ہے؟ یونگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے باطن کی اس بھاگ دوڑ میں، اس ٹرو اور فالس سیلف کی لڑائی میں، اچھے اور برے کی لڑائی میں اپنا آپ ڈیوائڈ کر دیتا ہے، لیکن اپنے باطن کی آواز کو نہیں پہچان سکتا، جو کہ اس کا پروجیکٹ آف لائف ہے، آپ کی زندگی کا مقصد ہے
کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو پہچانیں، اپنے باطن کو پہچانیں، آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے باطن کی آواز کو نہیں پہچانتے تو آپ کبھی بھی ہولنس کی طرف نہیں جا سکتے، آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنے باطن کی آواز کو نہیں سن رہے، آپ اپنے باطن سے الگ ہو کر کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اب ہم بات کرتے ہیں یونگ کی سائیکالوجی کے 3 اہم پارٹس کی. نمبر 1 کانشیسنس، نمبر 2 پرسنل انکانشیسنس، نمبر 3 کلیکٹیو انکانشیسنس. کانشیسنس کیا ہوتا ہے؟ یونگ کہتا ہے ہیومن مائنڈ ہیز نو باؤنڈریز. انسانی دماغ کی کوئی وسعت نہیں ہے، لیکن ہم انسانی دماغ کو قید کرنا چاہتے ہیں. اصل میں ہم انسانی دماغ کی باؤنڈریز لگاتے ہیں. ہماری سوچ ایک حد سے آگے نہیں جاتی، ہمارا عمل ایک حد سے آگے نہیں جاتا، ہماری نگاہ ایک حد سے آگے نہیں جاتی. علامہ اقبال کہتے ہیں کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور یہی اصل میں یونگ بھی کہتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، گھومو، جائزہ لو، دیکھو، ایکسپیرینس کرو، آبزرو کرو، پھر اپلائی کرو، پھر جاؤ، پھر ایکسپیرینس کرو، اینالائز کرو اس کو کہ تمہارا ایکسپیرینس، تمہاری جو باطن میں ایک سوچ تھی اور پھر تم نے ایک ایکسپیرینس کیا، ان دونوں چیزوں کا کنیکشن بنا تو تم نے کیا نتیجہ نکالا. خود سے نتیجہ نکالو، دوسروں کی باتوں پر مت جاؤ. کارل یونگ کہتا ہے کہ انسانی دماغ کی اور اس کی ایکسپیرینس کی کوئی وسعت نہیں. تو دس از ہی کالڈ ان کانشیسنس. اس کے بعد آتی ہے پرسنل انکانشیسنس. پرسنل انکانشیسنس مطلب آپ کا باطن. وہی بات کہ آپ کے باطن میں کیا ہے، آپ کو اس سے فائنڈ آؤٹ کریں. ظاہر پہ اتنا دھیان نہیں دینا، آپ کو باطن کی آوازوں کو زیادہ جاننا ہے. آپ کا باطن آپ سے کیا کہتا ہے، باطن آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. اس کے بعد آتی ہے کلیکٹیو انکانشیسنس. کلیکٹیو انکانشیسنس ہے آپ کے باطن کا بھی باطن. تو ابھی انسان اپنے باطن پہ غور نہیں کر رہا تو وہ باطن کے باطن پہ کیا جائے گا. لیکن کارل یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ایک وسعت نظری سے دیکھنا، پھر اس کے بعد اپنے باطن کی آواز سننا، اور اس باطن کی آواز سننا کہ وہ باطن آپ سے کیا چاہتا ہے. یہ انسان کا پروجیکٹ آف لائف ہے جس کے بیس پر اس کی زندگی ہونی چاہیے اگر وہ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے ایک المیہ کو، نارمل المیہ، کہ ہم بچوں کو، صرف بچے نہیں کسی بھی انسان کو ہم وہ نہیں کرنے دیتے جو وہ کرنا چاہتا ہے. ہم اسے ایک ماسک پہنا دیتے ہیں. آپ جس بھی انسان سے ملیں وہ آپ کو ایک ماسک پہنا ہوگا. میں اندر سے بہت ڈپریس ہوں، بہت فرسٹریٹڈ ہوں، لیکن میں نے ایک ماسک لگایا ہوا ہے جس پہ بہت اچھی اسمائل ہے. مجھ سے ملنے والا ہر شخص یہ سمجھے گا کہ واؤ کتنے خوش اخلاق، کتنے خوش مزاج لڑکی ہے یہ. اسی طرح کوئی شخص بہت اداس، بہت خوش ہے، لیکن اس نے ماسک چڑھایا ہوا ہے کہ میں بہت ڈپریس ہوں، میں فرسٹریٹڈ ہوں. کوئی انسان ہے جو بظاہر ٹیچنگ کے رول میں ایک بہت اچھے سے پرفارم کر رہا ہے، لیکن اندر سے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے. لیکن آپ اس سے ملیں، اس سے بات کریں تو کہیں کہ ہاں میں بہت خوش ہوں. تو ہم سب عادی ہو گئے اس ماسک کو اپنے چہرے پہ لگانے کے. یہ ماسک اتنا اٹیچ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک فیک پرسونا ہے جس کو ہم نے اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. یہ ایک پرسونا ہے جو ہماری پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اور یہ ہماری پرسنالٹی کو، ہمارے انر سیلف کو تباہ کر رہا ہے. لیکن ہم سب اس ماسک کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس ماسک کو، اس پرسونا کو اپنے ظاہر سے ہٹانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے پرسونا اور شیڈوز کی. ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس پرسونا کے، اس فیک ماسک کے جو ہم اپنے چہروں پہ لگایا ہوا ہے. ایک خوش اخلاقی کا ماسک، ایک ٹیچر کا ماسک، ایک ڈاکٹر کا ماسک، ایک شیف کا ماسک، ایک ڈپریس انسان کا ماسک جو ہم اندر سے نہیں ہیں. کبھی ہم اندر سے خوش ہیں لیکن ہم نہیں دکھانا چاہتے، کبھی ہم خوش نہیں ہیں لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں خوش ہیں.
تو وہ جو ماسک ہم اپنے چہرے پر لگاتے ہیں وہ ہمارا پرسونا ہے، پرسونا جو ہماری پرسنالٹی کو ایک شیپ، وہ ماسک جو ایکچولی ہم لگاتے ہیں وہ ایک پرسونا ہے جو ہماری پرسنالٹی کو ایک شیڈو بنا دیتا ہے. وہ شیڈو جس میں سے ہمارا اصل نہیں جھانکتا، جس میں سے ہمارا اصل نظر ہی نہیں آتا، جس میں سے کوئی ہمارا اصل پہچان ہی نہیں سکتا. کبھی کبھی ہم خود بھی نہیں پہچان پاتے کہ یہ واقعی ہم ہیں، یہ وہی میں ہوں جو میں بننا چاہتی ہوں، یہ وہی انسان میں ہوں جو ایکچولی میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ میں یہ بنوں گی. ہم اس شیڈو پرسنالٹی میں جینے کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم بینگ ایز اے فیوچر ٹیچر جب ہم کلاس میں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود ایک شیڈو پرسنالٹی لے کر اگر کلاس میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیکن ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے. یونگ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو بچپن سے اس فیک ماسک کا، پرسونا کا عادی نہیں ہونے دینا تاکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ شیڈو نہ بن سکے. سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سننے میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب مجھے میری ٹیچر نے سمجھایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ایکچولی بہت آسان ہے. آپ بچوں کو ان کی پسند کے ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں، بچوں کو ڈفرینٹ ایکسپیرینس دیں کرنے کے لیے، اور اس ایکسپیرینس کے رزلٹ سے یہ آبزرو کریں کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہے. بچہ آپ کو خود کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں. کوئی بچہ آپ سے نہیں کہے گا کہ مس میں صرف ڈرائنگ کرنا چاہتا ہوں، مس میں صرف میتھ پڑھنا چاہتا ہوں، مس میں صرف سائنس پڑھنا چاہتا ہوں. بینگ ایز اے ٹیچر اٹس یور رسپانسبلٹی ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی دس پرابلم، ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی اٹس ناٹ اے پرابلم ایکچولی، ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی the inner self of the child. And being as a teacher, it's your responsibility to introduce his or her own self, inner self with him or with her. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے؟ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کیسے کرنا ہے. آپ بچے کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے دیں ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس. آپ اس کو نیچر میں لے جائیں، آپ اس کو نیچر میں لے جا کے چھوڑ دیں. نیچر میں لے جانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو کسی باغ میں لے کے جائیں، کسی پکنک پوائنٹ پہ لے کر جائیں. نہیں، ہم لو بجٹ پہ بات کرتے ہیں. آپ اس کو اسکول کے گراؤنڈ میں لے جائیں، دیکھیے بچہ انجوائے کر رہا ہے، کس چیز کی طرف جا رہا ہے؟ مٹی کی طرف جا رہا ہے، پودوں کی طرف جا رہا ہے، یا تتلیوں کی طرف بھاگ رہا ہے، یا پھر پین ہاتھ میں لے کے کچھ کیلکولیشنز کر رہا ہے؟ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اگر وہ مٹی کی طرف جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہو. اگر وہ پودوں کی طرف جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سائنٹسٹ بننا چاہ رہا ہو، یا نیچر لور ہو بچہ. تو آپ نے پھر اس پرسنالٹی کو، اس انر پرسنالٹی کی اس کوالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے بہت سلائٹلی چینج کرنے ہوں گے. جیسے ہم نے کچھ تھیوریز اور کچھ اسٹریٹجیز پڑھی بھی تھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ 30 بچوں کی کلاس ہیں اور اس میں 4 ڈفرینٹ ٹائپ کے بچے ہیں تو میں 4 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بنا کر لے کر جاؤں. نہیں، آپ صرف ایک ہی ایکٹیویٹی میں بہت سلائٹلی چینج کر کے، تھوڑے سے مٹیریل ایڈ کر کے آپ اس کو اس طرح سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے بچے، اگر کسی بچے کو ڈرائنگ کرنے میں انٹرسٹ ہے تو وہ ڈرا کرنے کی مارجن ہو اس چیز میں. فار ایگزامپل، اگر آپ ایک بٹر فلائی کے میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں. آپ بٹر فلائی کی لائف سائیکل کی بات کر رہے ہیں. آپ کا مین آبجیکٹ کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ اے چائلڈ دا لائف سائیکل آف بٹر فلائی. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بچے سے کہیں کہ آپ بٹر فلائی کا لائف سائیکل مجھے لکھ کر بتائیں. ٹھیک ہے، کسی بچے کو ڈرا کرنے میں انٹرسٹ ہے، آپ سے کہیں کہ آپ مجھے اس کو ڈرا کر کے دکھائیں. کسی بچے کو لکھنے میں انٹرسٹ ہے تو آپ کو لائف سائیکل لکھ کر دکھائے گا. کسی بچے کو لکھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اسے کچھ رف مٹیریل دے دیں کہ آپ اس کو پروجیکٹ کو مجھے بنا کے دکھائیں.
اس طریقے سے آپ بچے کا اس کے انر سیلف سے کنیکشن بنوا سکتے ہیں، جو کہ بہت آسان ہے۔ اور جب یہ آپ کروائیں گے اس سے، آپ صرف ایک دفعہ اسے ایک ریئل لائف ایکسپیرینس کرنے کے دیں، دین یو ہیو ٹو ریئلائز کہ بچہ خود یہ ریئلائز کرے گا کہ یہ ساری انفارمیشن تو اس کے باطن میں پہلے سے موجود ہیں۔ وہ خود سے کنیکشن بنا کے آپ کو دکھائے گا، وہ خود سے ایکسپیرینس کر کے آپ کو دکھائے گا، وہ اپنے ایکسپیرینس کو خود سے انالائز کر کے آپ کو دکھائے گا۔ پھر آپ کو اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں بچوں کو فیلڈ میں، خود سے دیں، مٹی دیں، کھلونے دیں، بٹر فلائز دیں، پودے دیں، بچہ ایکسپیرینس کرے، آپ کو آ کر بتائے کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا اور میں نے یہ آبزرو کیا، میری پرائر نالج میں یہ چیز تھی، میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا، میں نے اس کو انالائز کیا تو میں نے یہ نتیجہ نکالا۔ آپ اس کے نتیجے کو اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں اگر وہ کہیں غلط ہے۔ نیکسٹ ٹائم وہ بچہ آپ کو ایک نئی چیز لا کے دکھائے گا جو شاید آپ کی نالج میں بھی نہ ہو۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، بچوں کو سکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن فی الحال اس کو میں یہیں ختم کرتی ہوں کہ بچوں کے باطن میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انفارمیشن دے کے بھیجا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کرنے کے لیے دیں، ان کے ایکسپیرینس کو انالائز کرنے دیں، وہ خود سے آپ کے پاس اپنے ریزلٹس، اپنی فائنڈنگ لے کر آئیں گے، دین یو ہیو ٹو کریکٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یونگ کی فلاسفی اور بچوں کی ایکسپیرینس اور آپ کی محنت مل کر کیسا جادو دکھاتی ہیں، اور یہ بچہ کہاں سے کہاں آپ کو جادو دکھائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔